پہلا عشرہ آج والدین کی اطاعت کے حوالے سے شاہ صاحب جو بات ہو رہی تھی کہ پھر اس کے بعد جو ہے جب بیٹا چلا جاتا ہے ایک تو خدمت اس کے ساتھ وہ کرتا رہے اور وہ کر سکتا ہے، کیا ساری زندگی والدین کی ذمہ داری بچوں پر ہے؟ اور بیٹے کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو بہو کو بھی کہنا یعنی بیوی کو کہنا بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کہ والدین کی خدمت کرے؟ دیکھیں اگر اخلاقاً وہ کہہ سکتا ہے، ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، کیونکہ اس کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی ساس کی خدمت کرے شرعاً، لیکن سعادت بہت بڑی ہے، ٹھیک، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر الحمدللہ یہ سلسلہ رہا ہے۔ تو اس لیے میں دونوں چیزیں آپ کی بیان عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس میں نہ کر سکی تو بے ادبی نہ کرے، اگر وہ نہ کر سکی تو توہین نہ کرے، لیکن اس پر یہ حق نہیں کہ اس کو عند الشرع اس سے کوئی طلب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، لیکن سعادت بہت بڑی ہے، ٹھیک، وہ یقیناً ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو جس طرح وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کا انما الاعمال بالنیات، تو وہ اگر اس اعتبار سے کرتی ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور شوہر کی نظر میں بھی اس کا احترام اور ایک با وفا عورت کا ایک کردار جو ہے وہ معاشرے میں جو نظر لیکن آتا ہے جب وہ یہ ہے۔ وہ یہ سنتی ہے کہ اور بیٹا بھی سنتا ہے کہ شریعت کی کوئی ذمہ داری تو مجھ پر نہیں ہے اور عائد نہیں کر رہا، تو اخلاق کی تو بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، اور بیٹی کہتی ہے میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو لڑکے کے اوپر یہ تو حق ہے کہ وہ بیوی کے لیے الگ گھر لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو رکھے گا، اس کے نان و نفقے کا اہتمام کرے گا، ٹھیک، اس میں عند الشرع جو ہے کہ وہ والدین کے حقوق کی پامالی نہیں ہے۔ بچے کو یا بیٹی کو ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنا یہ خدمت کا ایک انداز ہے؟ دیکھیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑی خدمت ہے، اس لیے کہ جلد بازی کے اندر جو کر دیا جاتا فیصلہ، آپ بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ناظرین کے سامنے بھی ایسی مثالیں ہوں گی، وہ بعد میں افسردگی اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور لوٹ کر پھر انہیں والدین کے پاس آنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ شریعت کا یہ حکم تو ایک اعتبار سے ضروری ہے، وہ اعتدال کے اعتبار سے، کہ بالغ یا بالغہ ولی کے جو ہے وہ محتاج نہیں، وہ اگر خود عقد کرتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مجلس کے اندر، وہ نافذ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ عند الشرع ایک مسئلے کے اہمیت کو ذکر کر دیا گیا، لیکن جو اسلامی تہذیب اور معاشرت ہمارے ساتھ موجود ہے، جو ہمارے بزرگوں کے طریقے اور ہمارے اسلاف کے گھروں کی جو فطرت اور ایک رواج رہا ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس دیتا ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑے سکون کا باعث ہے، تو لہذا شادی تو ایک بہت بڑا اقدام ہے، اس میں والدین کو راضی کرنا چاہیے، اور والدین اگر راضی نہ ہو تو دوسرے عائز و اقارب تو ہوتے ہیں گھر میں، تو کئی لوگوں کے ساتھ بندے کا دل ملتا ہے، مزاج ملتا ہے، ان سے کہا جائے، اور وہ خود اگر لڑکی کو جانتے ہیں، لڑکی گھر والوں کو جانتے ہیں، وہ اگر والدین کو کنوے کریں، تو میں یہ دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر کہ 99% ایسا ہوتا ہے کہ والدین راضی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر جو جیسے جیسے وقت ساتھ ساتھ گزرتا ہے اور ویسے ویسے حالات بدلتے جاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو مسائل بھی بدلتے جاتے ہیں، ایک بیٹا کہتا ہے یا بیٹی کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ میرے لیے کیا کیا ہے، دنیا میں لائے، اور کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ماں باپ اس کو وقت نہیں دیتے تھے، ماں باپ اپنی تقاریب میں تھے، ماں باپ اپنی مصروفیات میں تھے، ماں جو ہے وہ اپنی سوشل لائف گزار رہی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا، اور باپ نوکری کر رہا تھا، وقت نہیں دے پایا اپنی تقاریب میں، بے توجہی کا شکار رہے بچے۔ اب بچے حق بجانب ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم پر اس انداز سے حق نہیں، ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہم سے کیا نہیں، دیکھیں نا، اگر انہوں نے حق کی تلافی کی ہے تو یہ تو خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے حق کے لیے ذمہ دار تو ہے نا، اس سے اس کا تو حق پوچھا جائے گا۔ والدین نے جو کوتاہی کی ہے یقیناً وہ گناہگار ہوئے ہیں، اور ان سے اس بارے میں اللہ رب العالمین باز پرس کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر وہ حق کی پامالی کرتے تو میں بھی حق کی پامالی کرنا شروع کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کی شان میں فسق و فجور بولنا یا ان کے گویا کہ گستاخی کرنا، لوگوں کے سامنے ان کو شرمندہ کرنا، یہ اولاد کے لیے ایک عیب تو ہے، اگر والدین یہ نہیں کرے تو وہ قصوروار تو ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑھ کر تو خود بھی تو اپنی ذخیرہ نیکی کو ختم کر رہا ہے اور اس میں گناہ بڑھا رہا ہے، تو اس کے بھی تو ایک حقوق کا بستہ، اگر انہوں نے پامالی کی ہے تو یہ اس کے اندر کشادگی کی کرے۔ اب جس طرح کے دیکھیں، یہ تو والدین ہیں صاحبزادہ صاحب، یہ تو والدین ہیں۔ آپ جو ترش گو بیوی ہوتی ہے اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے کہ اگر وہ ترش مزاج ہے، سخت بولتی ہے، اور یہ اس کو بیوی اس کو گویا کہ بھاتی نہیں اور یہ اس کو نہیں بھاتا، لیکن پھر بھی اگر بچے ہیں ان کے لیے گزارا کرنا چاہتا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ کہ وہ صبر کرے، اللہ رب العالمین اس کی اولاد کے ذریعے دیگر ذریعے اس کو وہ نفع عطا فرما دے گا کہ جس سے اس کے تمام پریشانیوں کا حل ہو، اس صبر کا صلہ ہو۔ جی، یہ تو بیوی کے لیے ہے، وہ تو والدین ہیں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ڈراپ ہو گئی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میں ارم بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی ارم کہو. تسنیم انکل, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور میں آپ کا پروگرام پچھلے 5 سالوں سے دیکھ رہی ہوں. ماشاء اللہ. کیا عمر ہے بیٹا آپ کی؟ انکل میں BA میں پڑھتی ہوں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو اچھا لگتا ہے نا آپ کو پروگرام؟ بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی گفتگو, آپ کا بات کرنے کا انداز, آپ کا سٹائل بہت زبردست ہے. بڑی محبت. بٹ کہو بیٹا, کیا کہو گی؟ انکل کوشچن تو میں نے کوئی نہیں پوچھنا, کیونکہ آج یہاں پہ جتنے بھی کالج کوشچنس کرتے ہیں وہ آنسر تقریباً مل ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے. ہاں کر لیں. ایک در نبی پر پڑھا ہوگا. اچھا. اور دوسری زمین میلی نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, یہ تو تمہاری فرمائش پر ارم بیٹا ہم ضرور سنوائیں گے. اس کی فرمائش اور بھی لوگوں نے کی, شیخ صاحب نے کی, انشاءاللہ وہ بھی سنوائیں گے. جی پیر صاحب نے کہہ دیا یا امیر نے کہہ دیا ہے تو اب وہ ماں باپ کے کہنے سے بڑا ہو گیا ہے. مجھے امیر نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے یا پیر نے کہا ہے یہ کرنا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اب اس میں دیکھا جائے کہ وہ شریعت مطہرہ کی مخالفت اور کسی حکم کی پامالی تو نہیں ہو رہی, اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہے. اب اس میں جو دینداری کے پہلو کو بیان کرے گا اسی کا حق موقع رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جو پیر و مرشد کا لفظ ذکر کیا ہے, میں صرف اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اس پیرائے میں. وہ یہ کہ دیکھیں پیر و مرشد کے ساتھ ہمارا مذہبی تعلق ہے. اگر والدین اہل علم نہیں ہے, علمی یعنی شرعی علم میں اتنے ماہر نہیں ہیں, یا جناب جو ہے کہ وہ اس کی تمام چیزوں کی سکت نہیں رکھتے جس طرح کا آج کل کا ہمارا ماحول ہے, لیکن پیر و مرشد جو ہے ان کے ساتھ ہمارا خالصتاً ایک مذہب کا رشتہ ہے. ٹھیک. اور پیر واقع جامع شرائط ہو, جو شرائط تصوف کے اندر ہے, جو شرائط شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے, جو علماء نے ذکر کی ہے, اس کے ساتھ ہو تو اس کا حق باپ سے زیادہ ہے. ٹھیک. یہ شریعت مطہرہ نے ذکر کیا ہے, کیونکہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین مذہب کو نسب پر فوقیت دیتا ہے. ٹھیک. اور اس لیے ہم الحمدللہ اہل ایمان اور قرآن کی تعلیمات اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ نسب کی ایک خاص اہمیت ہے اور وہ اہمیت ایمان کے بعد ہے. تو لہٰذا ہمیں مرشد سے ایمان مل رہا ہے, باپ سے نسب مل رہا ہے, تو لہٰذا مرشد کی تعلیم اور اس کی تلقین یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والی ہے, صراط مستقیم کی طرف ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کرو یا ان کا کہنا نہ مانو. وہ مزید اس کی ترغیب کریں گے, اور والدین کی طرف سے اگر کوئی صدمہ اس کو پہنچایا تو اس کا درمہ اس کے لیے پیش کریں گے. تو مرشد کی اطاعت والدین کی اطاعت پر مقدم رکھی گئی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک سوال بھی باقی تھا شاید. جی ہاں, وراثت کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کہ ان کی نانی ہے اور نانا کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان کی خالائیں ہیں اور ان کی والدہ ہیں. ان کے ماموں نے جو ہے ان پر زور دیا کہ جناب آپ مجھے لکھ کر دے دو, سارا میرا ہو جائے. تو وراثت کے حصے کے اندر جو میں بنیادی اصول صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ترکہ نانی کا ہے اور نانی ابھی زندہ ہے اور وہ نانا کا ترکہ بٹ رہا ہے, تو اس میں یقیناً جو ان کی اولاد ہے, اولاد کی جو تقسیم کاری, جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں ہیں, اس کو اس اعتبار سے مالیت لا کر تقسیم کیا جائے گا. لیکن ماموں اس بات کا کسی کو پابند نہیں کر سکتے اور کسی کو زبردستی لکھوا نہیں سکتے, یہ گناہ میں شمار ہوگا. ہاں, حصہ جب بڑھ جائے ہر ایک کا, تقسیم کاری اس کی ہو جائے, اب جو بہن اپنے غریب بھائی کے لیے معاونت کر سکتی ہے وہ عند الشرع اس کے لیے ایک بہت محبوب عمل ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ وسیم بھائی, سعودی عرب سے وسیم ساجد بول رہا ہوں. جی وسیم صاحب کہیے, کیا کہیے گا؟ بس الحمدللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. بڑی تو محبت. حضرت صاحب سے میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سامنے سے گزرنا منع ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کتنا فاصلہ یعنی کتنی صفوں کا فاصلہ ہونا ضروری ہے, یا مطلب اس میں کوئی کیا ارینج ہو سکتی ہے, کتنی رینج میں سے گزر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سنہری بات آپ کو سناتا ہوں, اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. پہلا عشرہ